ایک سوال کو ہی ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ قبلہ شاہ صاحب نے یہ پوچھا کہ بحیثیت مسلمان کے اہل اسلام کا مسئلہ ختم نبوت پر عقیدہ کیا ہونا چاہیے جناب، اور ہمارا کیا عقیدہ ہے، بالکل امت کا اس پر کیا موقف رہا ہے۔ گزارش یہ ہے، مسئلہ ختم نبوت اس کے لفظ سے ہی واضح ہو رہا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن اور احادیث متواترہ اور اجماع صحابہ، یعنی پوری امت کا اجماع صحابہ اور پوری امت کا اجماع ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہے۔ یہ ہے بنیاد، پہلی لائن، حضور آخر الانبیاء ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ماں کے شکم سے کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری لائن ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب اس دنیا میں اس زمین پر کوئی نبی ماں کے شکم سے پیدا نہیں ہوگا۔ یہاں جناب میں مختصر سا آپ کو تکلیف دوں گا۔ یہ جو لفظ آپ بول رہے ہیں جناب کہ ماں کے شکم سے، یہ خصوصی لفظ ہے نا، آپ نے جو بولا ہے، تو اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دیں جناب۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ بہت خوب، یہ اس بنیاد پر بہت خوب، یعنی وہ تشریف لائیں گے، وہ پیدا نہیں ہوں گے۔ واہ 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 واہ، وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ پیدا ہو چکے۔ کیا خوبصورت ایک بار ان کو نبوت کا وصف جب وہ آئیں گے، دوبارہ آئیں گے، یہ دوبارہ پر بھی غور کرنا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل وہ پہلی بار نہیں آئیں گے، دوبارہ آئیں گے۔ تو وہ ایک تو پیدا نہیں ہوں گے، پیدا ہو چکے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو وصف نبوت دیا نہیں جائے گا، بلکہ وہ پہلے دیا جا چکا۔ اب آ جائیے واپس، ہمارا عقیدہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ماں کے شکم سے کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور کے بعد اس جہان ارضی پر کسی کو بھی سرکار کے بعد وصف نبوت عطا نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، نبوت ایک وصف ہے، وہ یہ عطا نہیں کیا ہے۔ یہی اگر میرے آپ سوال کو لے لیں جی، نبی اور رسول والے، بالکل مختصر، زیادہ لمبا نہیں، بالکل مختصر نظر۔ ہاں جی، یعنی نبی اور رسول وہ ایک تفصیلی موضوع ہے، میں اس پر صرف ایک وہ ہم آگے جا کے اس کو پورا کر لیں۔ جی ٹھیک ہے۔ وصف نبوت کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ نبوت کی کوئی قسم ذلی، بروزی، تشریح، غیر تشریح اسلام میں نہیں ہے۔ بالکل بالکل بالکل، کوئی نبی ذلی نہیں ہے، بالکل ٹھیک، کوئی نبی بروزی نہیں ہے، کوئی نبی تشریح اور غیر تشریح اس معنی میں نہیں ہے۔ اس معنی میں، کس معنی میں؟ دیکھیے کہ ہر نبی جو ہے اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے اس کو صاحب شریعت بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسا نبی ہے جس کے پاس شریعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسی ہے کہ یہ تشریح نبی ہے اور یہ غیر تشریح نبی ہے۔ غیر تشریح کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے پاس شریعت ہی نہیں ہے۔ پھر نبی کس بات کا بھائی؟ وہ نبی کس بات کا سمجھ میں یہاں پر ہے، اس لیے یہ اس کی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ عرض کریں گے کہ اصلاً بالفعل اس کا معنی کیا ہے، وہ ہم بعد میں انشاءاللہ۔ بلکہ یہاں پر ایک جملہ سن لیں تاکہ لوگوں کو اشتباہ واقع نہ ہو۔ بہت سے انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے سبق پہلے انبیاء کو جو رسولوں کو شریعت دی گئی اس کو کنٹینیو کیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اسی کو ان کو کنٹینیو کیا۔ لیکن جس نے کنٹینیو کیا اس کو مرتبہ نبوت حاصل ہوا، یعنی کہ وہ منصب نبوت پر بیٹھ کر اس نے کنٹینیو کیا اس چیز کو، اتنی سطح تک وہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب آ جائیے، جو وحی ہے اس کو اب سمجھ میں آئے گا اس مسئلے کو۔ وحی کا سلسلہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گیا۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب جس کو ہم نے پہلے کہا نا کہ اسلام میں کوئی تشریح اور غیر تشریح کی کوئی اصطلاح نہیں ہے، اس معنی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کا معنی سمجھتا ہے تو اس کو اس کا یہ بات ہماری سمجھنی پڑے گی کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ غیر تشریح ہے،
غیر تشریح ہے. غیر تشریح کے لیے بھی پھر وہ نبی تو ہوا نا, تو نبی کا کیا ہوتی ہے, وہی نازل ہوتی ہے. نبی پر کیا ہوتی ہے, وہی نازل ہوتی ہے, وہی نازل ہوتی ہے. اس کے پاس اپنا ایک کنیکشن نبوت کا بذریعہ وہی ذات کے ساتھ, اللہ کی ذات کے ساتھ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, اور وہی ہوتی ہے. جبکہ وہی کا سلسلہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گیا, ختم بند ہو گیا. اب حضور کی نبوت, سرکار کی رسالت قیامت تک, ایک ہر انسان کے لیے, دو العالمین کل جہانوں کے لیے. ٹھیک ہے, بالکل. حضور کی شریعت دین اسلام مکمل ہے یا ادھورا ہے؟ مکمل ہے جی. دین اسلام مکمل, یعنی حضور پر دین بھی مکمل ہوتا. اب حضور کے بعد کوئی امت ہے, ہم امت ہے نا سرکار, ہمارے بعد کوئی اور امت ہے نہیں ہے. ہم ہی حضور کی آخری امت ہے, ہمارے بعد اب کوئی اور امت نہیں. نبی بھی آخری, امت بھی آخری, دین بھی مکمل, ادھورا نہیں. کوئی کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کا ادھورا نہ چھوڑا. ٹھیک ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس پر نص اتاری, قرآن کی آیت اتاری, کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. رب تو تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سارا دین مکمل ہو گیا. جب دین مکمل ہو گیا ہے, اب کوئی شے ایسی باقی نہیں رہی بالکل جو بصورت دین نہیں داخل کی جائے. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیے اس پر, اور یہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں, جو اب عقیدہ عرض کر رہا ہوں, اسی پر ساری گفتگو ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع, سرکار کی کامل اتباع, کامل اطاعت سے نبوت کے سوا ہر مرتبہ مل سکتا ہے. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے, کامل اتباع سے, یعنی کہ مکمل اتباع اگر کرے انسان, کامل اطاعت کرے, تو وہ نبی نہیں بن سکتا, باقی ہر مرتبہ بن سکتا ہے. مثلا پہلے درجے میں صحابہ بالکل حضور کی اتباع کی, کامل اتباع کی, سرکار کو ملاحظہ کیا, دیکھا, وہ مقام کون سا ملا؟ صحابیت کا مقام ملا. اس کے بعد آ جائیے آج تک قیامت تک جو بھی حضور کی کامل اتباع کرے گا, کامل اطاعت کرے گا, نبوت کے سوا ہم کہتے ہیں کہ اسے ہر مرتبہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ مثلا مرتبے سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, وہ کوئی تصوف کے مراتب ہیں, علم کے کوئی مراتب ہے, ہر شخص کو مل سکتی. یہ ہے جو شخص بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کی بھی نبوت کا دعویٰ کرے, اعلان کرے, یا وہ یہ کہے کہ میں نیا دین لے کر آیا ہوں, یا وہ یہ کہے کہ میں حضور کے ہی فیضان نبوت سے نبی ہوں, یہ ممکن نہیں. حضور کے ہی فیضان نبوت سے میں نبی ہوں, یہ مجھ پر حضور کا فیضان ہے, نبی پاک کا فیضان مجھے حاصل ہو گیا ہے, میں نے کامل اتباع کی ہے, کامل میں نے اطاعت کی ہے, اور حضور کا فیضان مجھے حاصل ہوا ہے, لہذا میں حضور کے فیضان سے کیا ہو گیا ہوں؟ نبی ہوں. جو شخص بھی وہ یہ دعویٰ کرے, وہ اعلان نبوت کا دعویٰ کرے, نئے دین کا دعویٰ کرے, کسی ذلی بروزی تشریح غیر تشریح کسی طرح کا بھی نبوت کے باب کے اندر وہ دخل دے, قرآن کے روح سے, حدیث کے روح سے, اجماع صحابہ کے روح سے, دائرہ اسلام سے وہ فارغ ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ پہلے سے موجود ہے, اگر وہ پہلے سے موجود نہیں ہے, کسی اور طرح کا کوئی آدمی ہے, تب بھی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, چاہے وہ کوئی ایسا آدمی جو پہلے سے اسلام کی اس چار دیواری کے اندر تھا وہ دعویٰ کرے, چاہے اسلام کی چار دیواری کے باہر کھڑے رہ کر کوئی دعویٰ کرے, دونوں کے دعوے کیا ہیں؟ مردود ہے, جھوٹے ہیں, وہ کاذب ہے, وہ جھوٹا ہے. ہمارا کیا ہے؟ ہم کہیں گے کہ ایسا شخص قرآن کی روشنی میں, حدیث متواترہ کی روشنی میں,
اجماع صحابہ کی روشنی میں وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، اسلام سے اس کا کوئی علاقہ نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ ہے ہمارا وہ دعویٰ، یہ ہے وہ ہمارا عقیدہ، یہ ہے وہ ہمارا نظریہ، اور یہ جو نظریہ ہے یہ پوری امت کا جناب سیدنا صدیق اکبر، حضور کے صحابہ، سرکار کے اہل بیت اطہار سے لے کر آج تک کل اہل اسلام اس عقیدے پر متفق ہیں۔ قرآن سے وہ یہی عقیدہ سمجھے ہیں، حدیث سے وہ یہی عقیدہ سمجھے ہیں، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اس کے خلاف جو بھی جائے گا، جو بھی اس سے کوئی اپنی تعویل نکالے گا، کوئی اپنا راستہ پیدا کرے گا، چونکہ چنانکہ ایسے کے ویسے کے، اس آیت کا مطلب یہ نکل سکتا ہے، قواعد عربیہ اور لغت، یہ تعویلات، یہ جو بھی کھیل کھیلے گا وہ مردود ہے، وہ جھوٹ پر مبنی کھیل ہے، اور دار اسلام سے وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جناب، یہ ہمارا سوال تھا، جو اس کے جواب مگر آپ سنیں تو اس میں آپ کو یہ دونوں جو میں نے سوال کیے تھے کہ اہل اسلام جو مسلمان ہیں ان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور کیا عقیدہ ہے، یہ دونوں سوالوں کا دو سوال بنتے ہیں نا، تو مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جی مسلمان کس کو کہیں گے؟ اس کا جواب مل گیا کہ مسلمان جو یہ جو دائرہ ہے اس کے اندر رہے گا تو وہ مسلمان ہے، جو اس سے باہر نکلے گا وہ۔ آخری بات اس پر میں کرتا ہوں، اس کو ہم آج یہاں پہ مکمل کر دیں گے جناب، کہ جو کوئی ایسا دعویٰ کرے، کوئی ایسا نیا دین، نیا مذہب، نئے کسی پیغمبر کو مانے، ٹھیک ہے جی، ایسا کوئی متنبی، یاد رکھے کہ اسلام سے اس کا جب ہم نے کہا کوئی علاقہ نہیں ہے، اس جملے کو سمجھے اور اس پر ہم اجازت چاہیں گے، وہ کوئی اسلام کا فرقہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ یہ بھی ایک فرق ہے، ایک فرقہ ہے، جس طرح ہمارے اندر فرقے موجود ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مکاتب فکر، بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل مکتبہ فکر، بالکل ٹھیک ہے، بلا شک و شبہ ہمارے اندر مکتبہ فکر موجود ہیں، لیکن اسلام کے اس اصول پر تمام مکاتب فکر متفق ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لہذا کوئی بھی گروہ اگر کوئی اس طرح کی چال چلتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے دیکھو بھائی وہ بھی فرقہ ہے، وہ بھی فرقہ ہے، وہ بھی فرقہ ہے، ہم بھی ایک فرقہ ہے، وہ بھی ایک سوچ رکھتے ہیں، ہم بھی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، ہرگز نہیں، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، دجل ہے۔ جتنے بھی فرق باقی موجود ہیں، مکاتب فکر ہیں، وہ اسلام کی اصل بنیادی اکائی پر متفق۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے جی۔ ابھی یہاں تک تو ہم نے جو ہے وہ شروعاتی معاملہ، یہ اب دعویٰ ہو گیا، دعویٰ ہو گیا، اب اس پر دلائل ہم کو عقیدہ بیان کر دیا، اس عقیدے پر انشاءاللہ ہم قرآن سے 1 by 1 100 آیات 100 آیات۔ اچھا میں یہاں ایک چھوٹا سا سوال بس مختصر میں جواب چاہوں گا کہ یہ جو 3 چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں نا جناب، یہ حصہ ہیں ادلہ اربعہ کا جناب، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہاں پہ آپ قرآن کا لفظ بار بار بول رہے ہیں، حدیث کا بار بار بول رہے ہیں، اجماع کا بھی بار بار بول رہے ہیں، لیکن آپ نے قیاس کا جو لفظ ہے وہ نہیں بولا جناب۔ وہ اس لیے کہ یہ قیاس قرآن، حدیث اور اجماع، چوتھا جو ہے وہ قیاس ہے، یہ مسئلہ قیاسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے کہ اس پر کوئی چند مولوی بیٹھ کر اجتہاد کر کے اس مسئلے کو حل کرے، ٹھیک ہے، یہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے، یہ نصوص قطعیہ سے ہے۔ اجتہاد تو وہاں ہوگا، قیاس تو وہاں کیا جائے گا جہاں پر قرآن ہماری رہنمائی نہیں کرے گا، جہاں حدیث ہماری رہنمائی نہیں کرے گی، جہاں اجماع امت نہیں بولے گا، یہاں پر اس مسئلے میں قرآن بولتا ہے، اور میں نے عرض کیا قرآن کی 100 آیات اور احادیث 200 احادیث سے اس مسئلے کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے 1 by 1 ہم ثابت کریں گے، اور اجماع امت، اجماع صحابہ اس پر موجود ہے، یعنی کہ جہاں یہ تینوں چیزیں موجود ہوں وہاں پھر قیاس کی ضرورت باقی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جناب۔ لیکن ہمارا نیکسٹ پروگرام جو ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی جو 100 آیات ہیں
اس کو ہم نے ہمارے پروگرامز میں شامل کرنا ہے، اور جتنے پروگرامز میں بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.